دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ قابل صد تکریم اس عظیم الشان اجلاس کے صدر محترم حضرت اقدس مولانا محمد علی عرف بابا میاں صاحب اشرفی دامت برکاتہم العالیہ، استاذ حدیث دارالعلوم حسینیہ اکولہ، ہمارے شیگاؤں کے بہت ہی مایہ ناز عالم دین حضرت مولانا عبدالرشید صاحب ندوی حفظہ اللہ تعالی، اس پروگرام کی نظامت فرما رہے نوجوان عالم دین حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب اشرفی اور ان کے برادر کبیر حضرت مولانا احمد اللہ صاحب اشرفی، زید مجدکم السامی، وہ دیگر اساتین علم و فضل حضرات علماء کرام اور شیگاؤں کے بہت ہی فعال اور متحرک ہمارے بزرگ حاجی سید احمد صاحب حفظہ اللہ تعالی، عزیز نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں اور گھر میں سن رہی مائیں بہنیں، ہمارے لیے بہت ہی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ آج ہم لوگ مکتب تجوید القرآن اقصی مسجد شیگاؤں کے چوتھے عظیم الشان اجلاس عام کے اندر شریک ہے۔ کافی دیر سے ہم سبھی لوگ اس مکتب میں پڑھنے والے بچے اور بچیوں کا دینی پروگرام سن رہے تھے، اور ماشاءاللہ جس جسارت اور بے باکی کے ساتھ اور بہت ہی عمدہ طریقے پر اس مکتب کے بچوں نے جو پروگرام پیش کیا ہے، میری تو اس سے طبیعت خوش ہو گئی، اور یقیناً آپ نے بھی اس کا اچھا اثر لیا ہوگا۔ یہ ان کے استاذ محترم ہمارے بہت ہی فعال اور متحرک ساتھی حافظ محمد عابد صاحب اشاعتی سلمہ اللہ تعالی کی محنتوں اور کاوشوں کا مختصر سا خلاصہ تھا جو ان طلباء اور طالبات نے دینی پروگرام کی شکل میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور مجھے اس پروگرام میں آنے کی خوشی اس بات پر بھی ہے کہ الحمدللہ اس مکتب میں 9 بچوں نے قرآن کریم ناظرہ مکمل کیا ہے، اور دوسری خاص بات اس مکتب کی کہ الحمدللہ دارالعلوم حسینیہ اکولہ میں مکاتب کا جو مسابقے کا پروگرام ہوا، اس میں اس مکتب کے بچوں نے امتیازی اور اعلیٰ نمبرات حاصل کیے۔ یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے استاذ محترم بچوں کے اوپر کتنی زیادہ محنت اور کوشش فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عزیزم حافظ محمد عابد صاحب اشاعتی سلمہ اللہ تعالی کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور دارین میں انہیں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ آپ کے بچوں کو حافظ صاحب نے محنت کر کے جو تراشا اور تیار کیا ہے، اور ان میں جو نکھار اپنی محنتوں کے ذریعے لایا ہے،
یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے، کیونکہ آپ کے بچوں اور بچیوں کو حافظ صاحب نے وہ تعلیم دی ہے جس تعلیم کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کے درجات کی بلندی کی بشارت سنائی، اور اولاد کے حقوق میں جو حقوق والد کے اوپر عائد ہوتے ہیں ان میں یہ ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن کریم کی اور دین کی تعلیم دے۔ اگر کسی نے اپنی اولاد کو صرف دنیا کی تعلیم دیا اور دنیاوی ایجوکیشن کے اندر اس کے بچوں اور بچیوں نے بہت بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لی، لیکن دین کا انہیں حرف الف بھی نہیں پڑھایا گیا، ضروریات دین کی بھی انہیں تعلیم نہیں دی گئی، تو مجھے معاف کرنا میرے بھائیوں، بزرگوں اور میری ماؤں اور بہنوں، اس آدمی نے اپنی اولاد کے ساتھ بہت برا کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 23 سال تک مسجد نبوی کے اندر جو تعلیم دی وہ تعلیم کائے کی تھی؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی تعلیم تھی، اور حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کسی کی 40 سال عمر ہے، کسی کی 42 سال عمر ہے، کسی کی 45 سال عمر ہے، کسی کی 50 سال عمر ہے، کسی کی 60 سال عمر ہے، لیکن قرآن کریم اور احادیث کی تعلیم کو بہت ہی اہتمام کے ساتھ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سیکھا کرتے تھے۔ بخاری شریف میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں اور میرے ایک ساتھی اوس بن خولہ انصاری اوالی مدینہ، جو مدینہ سے تقریباً 5 یا 6 کلومیٹر دور کا علاقہ تھا، اس کے محلہ بنی امیہ کے اندر رہا کرتے تھے، لیکن ہم نے آپس میں یہ طے کر رکھا تھا کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس میں میں حاضر ہوا کروں گا، اور جو قرآن کریم نازل ہوا اس کی جو تعلیم ہوئی، جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احادیث ارشاد فرمائی، وہ میں آ کر کے آپ کو بتا دیا کروں گا، اور جس دن آپ جایا کریں گے تو وہاں سے آنے کے بعد آپ مجھے بتا دیا کریں۔ اندازہ لگائیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت عمر کیا رہی ہوگی۔ یہ خوشی کی بات ہے کہ ہمارے بچے دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور بالکل کرنا چاہیے، اور دین کی تعلیم میں ان کو جتنا ہم آگے بڑھا سکتے ہیں ہم نے بڑھانا چاہیے، لیکن یہ دین کی تعلیم اتنی عظیم ہے، اتنی مبارک ہے کہ اس سے عمر رسیدہ لوگ بھی کنارہ کش نہیں ہو سکتے۔ اگر عمر بڑی ہے تو عمر کے زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم علم کو حاصل کرنا بند کر دے، اسلام نے اس نظریے کی مخالفت کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اطلب العلم من المہدی الی اللحد، پیدا ہونے کے بعد سے قبر میں جانے تک تمہیں علم حاصل کرنا ہے۔
اگر تمہاری عمر 50 سال ہو گئی، اگر تمہاری عمر 60 سال ہو گئی، اگر تمہاری عمر 65 سال ہو گئی، پھر بھی تمہیں علم حاصل کرنا ہے اور طالب علم بن کر کے رہنا ہے۔ اسنان لا یشبعان، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 طالب ایسے ہیں کہ وہ کبھی سیراب نہیں ہوتے۔ ایک علم کا طلب کرنے والا، اس کی عمر کم ہو یا زیادہ ہو، اور دوسرے دنیا کا طلب کرنے والا۔ تو میرے بھائیوں، علم کے طلب کرنے والے بنو۔ آج تو بڑی آسانیاں ہو گئی ہے کہ ہمارے محلے کو لگ کر مسجد ہے، اور مسجد میں بہت اچھی طرح محنت کے ساتھ، تجوید کی رعایت کے ساتھ یہاں پر حافظ صاحب ہے جو بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، ورنہ ہمارے علماء کرام یہاں پر بیٹھے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے حصول علم کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، ہم وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں ایک واقعہ آپ کو ضرور سناؤں گا، بقی بن مخلد اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ علم حدیث کے حاصل کرنے میں کتنا لمبا انہوں نے سفر کیا اور کتنی تکالیف کو برداشت کیا۔ اندلس کے رہنے والے تھے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث کا علم حاصل کرنا چاہتے تھے، تو بغداد کا سفر انہوں نے اختیار کیا۔ اب اندلس سے بغداد کئی ہزاروں کلومیٹر دور، اور جب بغداد کے قریب پہنچتے ہیں تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آزمائش میں گرفتار ہے، اور ان پر درس دینے کی سرکاری طور پر پابندی عائد۔ پریشان ہو گئے کہ میں نے علم کے حاصل کرنے کے لیے اتنا لمبا سفر کیا، تو سرائے کے ایک کمرے میں اپنا سامان رکھا اور جامع مسجد کے اندر گئے۔ وہاں پر یحییٰ بن معین کا حلقہ لگا ہوا تھا جو راویان حدیث کے حالات کو بیان کر رہے تھے۔ انہوں نے خالی جگہ دیکھ کر کچھ سوالات ان سے کیے، اور آخر میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پوچھا۔ تو یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے تعجب سے ان کی طرف دیکھا اور کہنے لگے کہ ہم جیسے امام احمد بن حنبل کے اوپر تبصرہ کریں گے؟ وہ مسلمانوں کے امام اور ان کے مسلمہ عالم، بہت ہی متقی اور پرہیزگار، اور ان میں سب سے بہتر شخص ہے۔ بقی بن مخلد اندلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مکان کا پتہ معلوم کیا، اور حضرت کے دروازے پر جا کر دستک دی۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ باہر تشریف لائے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت، میں بہت لمبا سفر کر کے آپ کے پاس طلب علم کے لیے آیا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں گھر کے اندر بلایا اور بلا کر کے پوچھا کہ کہاں کے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں بہت دور کا ہوں۔ کہا افریقہ؟ کہا نہیں، افریقہ تک جانے کے لیے بھی ہمیں ایک سمندر پار کرنا پڑتا ہے۔ میں اندلس کا رہنے والا ہوں، اور یہاں پر صرف آپ کے پاس علم حدیث کو حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہارے جیسے آدمی کے مقصد میں مدد کرنا مجھے بہت زیادہ محبوب ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ میں فقیروں کا بھیس بنا کر، مجھے اس شہر کے اندر کوئی جانتا نہیں ہے،
میں فقیروں کا بھیس بنا کر آپ کے دروازے پر آ کر صدا لگایا کروں گا اور آپ آ کر مجھے 1 یا 2 حدیث سنا دیا کیجئے۔ چنانچہ یہ اپنے سر کے اوپر فقیروں کا کپڑا باندھتے اور فقیروں کا لباس پہن کر امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر جاتے اور صدا لگاتے، خدا بہت سا دے بابا۔ وہاں پر فقیروں کے مانگنے کا یہی دستور اور معمول تھا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے، کبھی 1 حدیث، کبھی 2 حدیث، کبھی 3 حدیث اور کبھی اس سے زیادہ انہیں سنا دیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ واقعہ سنا کر آپ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ جو دینی علوم ہے یہ بڑی مشقتوں سے، بڑی تکلیفوں سے، بڑی قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچے ہیں، اور یہ آسانیاں آج ہمارے لیے ہو گئی ہے کہ بہترین مکاتب قائم ہیں اور عمدہ مدارس کا نظام بچوں کی تعلیم کے لیے علماء کرام نے کر رکھا ہے۔ تو ہم ان مکاتب کی اہمیت کو سمجھیں، مدارس کی عظمت کو جانیں، قرآن اور دین کی تعلیم کی رفعت اور بلندی مقام کو ہم سمجھیں کہ اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا مدار کر رکھا ہے۔ اس لیے ہمیں دینی تعلیم سے بالکل بھی غافل نہیں ہونا چاہیے، اور جو موجودہ دور ہے، آنے والا جو وقت اور حالات ہمارے سامنے ہیں، وہ ہمیں یہ دعوت دے رہے ہیں کہ ہم ان مکاتب کے نظام کو مزید مضبوط بنائیں، مدارس کے نظام کو اور عمدہ کرنے کے ساتھ ہم اس سے وابستہ ہو جائیں اور جڑ جائیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مکتب کے اس عظیم الشان پروگرام کو بے حد قبول فرمائے، اور جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ تبارک و تعالی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے، آمین، وما علینا الا البلاغ۔ دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔